اردو ڈسکوری کے معزز دوستوں، میں ہوں آفاق علی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز دوستوں، برصغیر ایشیا کا ایک ایسا ملک جس پر بہت سارے راجاؤں نے حکومت کی اور بہت سی قومیں اس ملک میں اپنے مذہب کے اثرات پیچھے چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ اپنی رسومات کے ساتھ ساتھ بہت سے قلعے بھی اس زمین جسے ہم پاکستان کہتے ہیں وہاں پر چھوڑ کر گئے تھے۔ آج ہم آپ کو پاکستان کے مشہور قلعوں کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ اس ملک پر یونان کے مشہور فاتح اسکندر اعظم، موریہ، کاشان، افغان اور مغل اور انگریزوں تک نے اس ملک پر حکومت کی تھی، اور ہمیں ان تمام قوموں کی چھاپ اس ملک پر ملتی ہے جو کہ مختلف قسم کے قلعوں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ نمبر 1، شاہی قلعہ لاہور۔ ویسے تو پاکستان میں بہت سارے قلعے موجود ہیں، لیکن ان سب میں سے جو شہرت اس قلعے کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ مغل شہنشاہ اکبر کے دور میں بنایا گیا یہ قلعہ آج بھی سیاحوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ روایات میں ملتا ہے جب محمود غزنوی نے اس علاقے کو فتح کیا تو یہاں ایک مٹی کا قلعہ تھا، کہ بعد میں اکبر بادشاہ نے گرا کر شاندار قلعہ تعمیر کروایا۔ اکبر بادشاہ کے بعد اس قلعے میں جتنی بھی قوموں نے یہاں پناہ لی، انہوں نے اپنی زندگی کے رہن سہن کے مطابق اس کی تعمیر میں اضافہ کرتے رہے۔ جہانگیر نے باغات کو وسیع کیا اور محل بنوائے۔ شاہجہان نے دیوان خاص اور موتی مسجد کا اضافہ کیا، جبکہ اورنگزیب نے حضوری باغ کی طرف کھلنے والا عالیشان دروازہ تعمیر کروایا۔ لاہور کی سیر اس قلعے کے بغیر ادھوری ہے، اور اس قلعے نے بہت سی پرانی سرنگیں بھی موجود ہیں جو کہ جنگ کے دوران ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں مدد دیتی تھی۔ بادشاہی قلعہ 1566 سے لے کر 1761 تک مغل بادشاہ کی حکومت میں رہا، اور پھر 1757 سے 1759 تک مراٹھوں اور 1761 سے 1799 تک سکھوں، اور پھر اس پر انڈین ایسٹ کمپنی کی حکومت 1849 سے لے کر 1852 تک رہی۔ پھر اس کے بعد 1947 کو جب پاکستان آزاد ہوا تو یہ قلعہ پاکستان حکومت کے پاس چلا گیا، جو ابھی تک پاکستان حکومت کے پاس ہے۔ نمبر 2، قلعہ روہتاس۔ پاکستان کا صوبہ پنجاب کا ضلع جہلم سے 16 کلومیٹر اور تحصیل بینا سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر شیر شاہ سوری کے حکم پر تعمیر کیے جانے والا یہ قلعہ آج بھی موجود ہے، جو 948 ء کو تعمیر ہوا تھا۔ یہ قلعہ شیر شاہ سوری نے گکھڑوں کو ہرانے کے لیے بنایا تھا، کیونکہ گکھڑ مغلوں کو چھپ کے مدد کرتے تھے اور یہ بات شیر شاہ سوری کو پسند نہیں تھی۔ یہ قلعہ اپنے مخصوص تعمیری مسالے کی وجہ سے رات کو چاندنی میں چمکتا نظر آتا ہے، اس لیے اسے روہتاس کہا گیا ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ روہتاس گڑھ ناخاس قلعہ ہندوستان میں آج بھی موجود ہے، اور اس کا ذکر شیر شاہ سوری کے عہد کافی مرتبہ آیا ہے، اس لیے شیر شاہ سوری نے اسے روہتاس گڑھ کے نام پر اس کا نام قلعہ روہتاس رکھا ہے۔ نمبر 3، قلعہ دراوڑ۔ زمانہ قدیم میں چولستان کی آب و ہوا اب سے بالکل مختلف تھی۔ چولستان میں کبھی دریائے ہاکڑا ٹھاٹھیں مارا کرتا تھا، جو اب خشک کھدی ہوئی پکھڑ نڈی کی شکل میں موجود ہے۔ اس کے دونوں اطراف کچی پکی اینٹوں کے تقریباً 40 کلو کے کھنڈرات موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے ہاکڑا ہندوستان کے دریائے گھاگھر کی ایک شاخ ہے۔ یہ علاقہ چولستان سے زیادہ روہی کے نام سے مشہور ہے۔ اس علاقے کو مٹھن شریف کے روحانی صوفی شاعر خواجہ غلام فرید اپنے کلام کے ذریعے لفافی بنایا ہے۔ 18ویں صدی بعد ازاں مسیح کے عدائل میں فوجی طرز و تعمیر بنایا گیا یہ قلعہ اب بھی بڑی اچھی حالت میں محفوظ ہے۔ یہ اب بھی بہاولپور کے نوابوں کے قبضے میں ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو اس علاقے میں قائم رکھا ہوا ہے۔ قلعہ دراوڑ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد اسلام سے قبل بنائے جانے والے قلعوں کی بنیادوں پر رکھی گئی ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے اسے بھائی یا بھیمیا نے تعمیر کروایا تھا، جس کا نام ڈیرہ سوڈ تھا۔ اسے بھیور اول بھی کہا جاتا ہے۔ اس قلعے کا نام در حقیقت اس کے نام پر بھیور اول رکھا گیا تھا، لیکن بعد ازاں اسے دراوڑ کہا جانے لگا۔